وہ صحرانشی کیا تھے جہانگیروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعات، انشاءاللہ آج ہم حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جانیں گے۔ جیسے کہ بچپن کا زمانہ کھیل کود اور بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے، اسی طرح بچوں کا دین، دھرم اور رہن سہن وہی ہوتا ہے، یعنی جو ان کے ماں باپ کا ہوتا ہے۔ جوانی کا زمانہ جوش و جذبات کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت ایک جوان جس طرح بڑھتا ہے، آندھی طوفان کی طرح بڑھتا ہے، یعنی وہ اپنے جوش و جذبات میں انجام کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے اس کا جوش دنیاوی اغراض کی خاطر ہو یا مذہبی بنیادوں پر۔ یعنی بڑھاپے میں انسان کے اندر سمندر کی سی گہرائی ہوتی ہے۔ تہذیب و اخلاق کے نظریے، رہن سہن کے اصول، پھر مذہبی عقائد اور جو کچھ بھی اختیار کیے ہوتا ہے، سب کا سب اس عمر میں راسخ ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اپنے تجربات کی روشنی میں اپنے بچوں کو اسی لائن پر ڈالنا چاہتا ہے جسے وہ ان کے لیے مفید سمجھتا ہے۔ بڑھاپے میں ایک انسان یوں سوچنے لگتا ہے کہ اپنی تو کسی نہ کسی طرح زندگی کٹ گئی، اب تو وہ کچھ کرنا چاہیے جس سے بچوں کی زندگی بنے۔ یعنی اسی دور اندیشی کے تحت بڑی سے بڑی مصلحتیں اس کے سامنے آتی ہے۔ یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں احتیاط پیدا ہو جاتی ہے، اور خاص کر بچوں کی زندگی بنانے کے لیے رقم پس انداز کرنے کی دھن ہو جاتی ہے۔ یعنی اس عمر میں اس کے رخ کا مڑنا یا موڑنا قریب قریب ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن ہماری نظر میں ایک ایسی ہستی ہے جس نے بڑھاپے میں اپنے رخ کو بدلا، اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو ایک خاص سمت موڑا، اور اس قوت کے ساتھ موڑا کہ بڑی سے بڑی طاقتیں اس کے رخ کو موڑ کو روک نہ سکی۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جس ہستی کے متعلق ہم نے یہ بات کہی ہے وہ ایک ضعیف خاتون تھی۔ خاتون بھی ایسی کہ نہ مالدار نہ عالی خاندان، بلکہ ان کا تعلق ایک غلام خاندان سے تھا، اور وہ خود لونڈی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ضعیف العمر لونڈی کو اپنا مذہب، اپنی تہذیب، پھر اپنا رہن سہن اور اپنا سب کچھ بدلنے میں جو رکاوٹیں پیش آئی ہوں گی وہ کس قدر دشوار گزار گھاٹیاں ثابت ہوں گی۔ یعنی پھر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مڑے ہوئے رخ کو روکنے کے لیے ان کے ماحول کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان سے ٹکرائیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ایسی جمی رہیں کہ مخالف طاقتیں ہلا نہ سکیں۔ یعنی یہ دیکھنے میں ضعیف اور لونڈی لیکن در حقیقت نہایت مضبوط خاتون وہی ہے۔ یعنی ہمارے لیے اپنے ایمان کو راسخ اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے اس مبارک ہستی کا تذکرہ ایک بہترین تذکرہ ہے۔ یعنی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی آواز مکے کی گلیوں میں بلند کی اور لوگوں کو صرف ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی، تو جن نیک ہستیوں نے سب سے پہلے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان میں سے ایک حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں۔ ان سابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ ان کا پورا خاندان اللہ کے نام پر ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گرا۔ یعنی وہ خود مسلمان ہوئیں، ان کے شوہر یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور ان کے سعادت مند فرزند حضرت عمار بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے وقت ضعیف العمر تھی۔ یعنی بڑھاپے میں ہر انسان مصلحت اندیش ہو جاتا ہے۔ اول تو وہ دشوار گزاروں کی طرف رخ نہیں کرتا، لیکن اگر تن بتقدیر کوئی مشکل راستہ آن ہی پڑتا ہے تو راستے کے نشیب و فراز کو وہ دور سے دیکھ کر راستہ کاٹ دیتا ہے۔ یعنی جس وقت حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی وہ زمانہ تھا کہ مکے میں اسلام کا نام لینے والوں کی زبان کاٹ لی جاتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں مکے کے صاحب اقتدار طبقے مسلمان ہونے والوں کو وہ سخت سزائیں دیتا تھا کہ ان کے خیال ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سب جانتے اور دیکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی دی۔ پھر انہوں نے یہ نہ سوچا کہ شوہر پر کیا بیتے گی، بچے پر کیا مصیبتیں آئیں گی، اور خود ان کا کیسی جان لیوا آزمائشوں سے سابقہ پڑے گا۔ یعنی انہوں نے ہر جانی اور مالی مصلحت ٹھکرا دی، اور اس ذرا سی چٹان نے مکے کے پہاڑوں سے ٹکرانے کی ٹھان لی۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کے اس رئیس ابن رئیس کی لونڈی تھی جو مال و دولت اور اولاد کی کثرت کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ مکے کا ایک صاحب اقتدار شخص تھا، یعنی جسے اللہ نے مال اور اولاد کی کثرت سے نوازا تھا۔ ولید کا بڑا بھائی ابو امیہ ابو حذیفہ بن مغیرہ تھا، یعنی جو ایک نامور اور بااثر آدمی تھا۔ یعنی یہ سب قریش کے نامور قبیلے بنی مخزوم سے تھے۔ پھر اس قبیلے کے تعارف میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ خالد بن ولید اور عمر بن حشام ابو جہل اسی قبیلے سے تھے۔ پھر ابو جہل کو اسلام سے کتنا بغض تھا،
مسلمانوں کو ستانے میں کتنا پرجوش تھا، یعنی یہ اس کی کنیت ابو جہل ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اسی خاندان کی لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو آل مغیرہ نے مکے میں اعلان کر دیا کہ آل یاسر کے ساتھ ہر شخص بد سے بدتر سلوک کرنے میں آزاد ہے، یعنی اس اعلان نے مشرکین مکہ کو آل یاسر پر شیر کر دیا۔ پھر وہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی ذرہ پہنا کر مکے کی تپتی ریت پر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت عمار کو پانی میں مسلسل غوطے دیے، پھر دیر تک پانی میں رکھنے کے بعد نکالتے تو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہو، نعوذ باللہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تو پھر ان کا سر پانی میں کر دیا جاتا۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر یاسر کو بھی اسی طرح ستایا جا رہا تھا۔ پھر ان پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، پھر شریر بچوں کو ان کے پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر یہ شریر انہیں اس طرح ستاتے جیسے ایک دیوانے کو ستایا جاتا تھا۔ پھر آل یاسر پر یہ مظالم حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتی، پھر اور خود بھی سہتی، لیکن کیا کبھی ان کے اسلام میں کمزوری آئی؟ نہیں۔ ابو جہل جیسا سنگ دل یعنی کہ 72 دل شخص بھی ان کے ایمان کو متزلزل کرنے میں کامیاب ہو سکا نہیں، کبھی نہیں۔ یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا نے نہایت جرأت اور صبر و استقلال سے سارے مصائب کا مقابلہ کیا۔ پھر ابو جہل اپنی ناکامی پر ایسا جھنجھلایا کہ ایک دن جب دن بھر عرب کے ریگستان کی تپتی ریت میں تپا کر حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو ابو جہل نے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ اس طرح اس کے دل کی بھڑاس نہ نکلی تو اس زور سے پرچھی پھینک کر ماری کہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکی، پھر چوٹ کھا کر گر پڑی اور اپنے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی اس بے بسی اور بے کسی کی موت کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرمائی اور دعا کی کہ اے اللہ آل یاسر کو جہنم سے بچا۔ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شہید خاتون ہیں جنہوں نے اسلام پر اپنی جان قربان کر دی۔ یعنی بدر کی لڑائی میں جب ابو جہل مارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا اللہ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یہ تھی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو